السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے وقت کا مسافر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، شمال کے ایک پہاڑی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان بچپن سے ہی دوسروں سے الگ مزاج رکھتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے کہ یہ لڑکا گھنٹوں آسمان کو دیکھتا رہتا ہے، کبھی بادلوں کے پیچھے جھانکتی روشنی کو تو کبھی ستاروں کی جھلمل کو۔ مگر ایان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا کا مسافر ہو۔ اس کے والد کسان تھے اور روز کھیتوں میں کام کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایان بھی انہی کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹائے، مگر ایان کا دل زمین کی بجائے وقت اور کائنات کے بھید جاننے کو مچلتا۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے، وہ چراغ جلا کر پرانی کتابیں پڑھتا۔ ان کتابوں میں اس کے دادا کے نوٹس بھی ملتے، جن میں وقت کے سفر، آسمانی دروازوں اور پراسرار طاقتوں کے بارے میں ذکر تھا۔ ایک رات ایان نے کتاب کے ایک صفحے پر ایک پرانی تحریر دیکھی: وقت ایک دریا ہے جو رکتا نہیں، مگر جسے اس کی روانی کا راز مل جائے وہ کناروں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں بجلی کی طرح لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی وقت کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان ماضی میں لوٹ سکتا ہے یا مستقبل دیکھ سکتا ہے؟ اگلے دن وہ گاؤں کے پرانے مکتب کے استاد فقیر دین کے پاس گیا۔ وہ ایک ضعیف شخص تھے جنہیں سب دانشور بابا کہتے تھے۔ ایان نے ان سے پوچھا، بابا جی، کیا وقت میں پیچھے جایا جا سکتا ہے؟ فقیر دین نے مسکرا کر کہا، وقت وہ قافلہ ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، مگر کچھ روحیں ایسی ہیں جنہیں قدرت یہ معجزہ دکھا دیتی ہے۔ بیٹا، یہ کھیل بچوں کا نہیں، اس میں انسان اپنی جان تک ہار سکتا ہے۔ یہ سن کر ایان کا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک پرانا اجڑا ہوا کتب خانہ کھلا۔ یہ کتب خانہ کئی سال سے بند تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، مگر ایان کے دل میں تجسس نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ ایک شام چپکے سے اس کتب خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر ٹوٹی ہوئی الماریاں، گرد آلود کاغذ اور پرانی کتابوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ انہی کتابوں کے بیچ ایک عجیب سا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس پر کندہ الفاظ لکھے تھے: جو وقت کو چھیڑے اسے وقت ہی سزا دیتا ہے۔ ایان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے زنجیر کو ہاتھ لگایا تو اچانک صندوق خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک ریتی گھڑی ہار گلاس رکھی تھی، مگر یہ عام ریت کی گھڑی نہ تھی۔ اس کی ریت سنہری روشنی بکھیر رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں سے ستاروں کی چمک نکل رہی ہو۔ ایان نے جیسے ہی اسے چھوا، اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگے۔ اس نے خود کو گاؤں کی 100 سال پرانی حالت میں کھڑا پایا۔ وہی کھیت، وہی پہاڑ، مگر لوگ پرانے لباس میں، پرانی زبان میں بات کرتے نظر آئے۔ ایان حیرت سے دیکھتا رہا۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت اس کے قریب آئی اور بولی، آخرکار تم آ گئے، وقت کے مسافر۔ ایان گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ گھڑی تمہارے خاندان کی امانت ہے۔ تمہارے دادا نے وقت کے دروازے کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ یاد رکھنا، وقت کے راستے آسان نہیں ہوتے۔ ایک غلط قدم تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر سکتا ہے۔ ایان کے قدم لرزنے لگے، مگر دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی راز ہے جس کی تلاش میں وہ بچپن سے تھا۔ بوڑھی عورت نے گھڑی اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہا، یہ گھڑی صرف 3 بار تمہیں وقت کے دروازے پار کرائے گی، مگر ہر بار تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم ماضی کو دیکھنا چاہتے ہو یا مستقبل کو۔ ایان نے سنہری گھڑی کو مضبوطی سے تھام لیا۔
وہ جان گیا کہ اس کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ ایان نے سنہری گھڑی ہاتھ میں لی تو دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، میں سب سے پہلے کہاں جاؤں؟ بوڑھی عورت نے کہا، یاد رکھو، گھڑی کو الٹا کرنے سے وقت کا دروازہ کھلے گا۔ تم جس نیت کے ساتھ اسے پلٹو گے، گھڑی تمہیں وہاں لے جائے گی۔ مگر خبردار، وقت تمہارا دوست نہیں، یہ صرف آزمائش ہے۔ ایان نے ہمت باندھی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے مستقبل دیکھنا بہتر ہے تاکہ جان سکے کہ آگے اس کے گاؤں اور دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اس نے گھڑی الٹی کی، سنہری ریت بہنے لگی اور اچانک زمین کانپنے لگی۔ پلک جھپکتے ہی منظر بدل گیا۔ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا تھا۔ آسمان دھندلا اور سرمئی تھا۔ پہاڑوں کی بجائے وہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں جو بادلوں کو چھو رہی تھیں۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، مگر عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایان نے لوگوں کو دیکھا، سب مشینوں جیسے چل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہ تھی، بس ایک خالی پن۔ بچے کھیلنے کے بجائے کسی عجیب سے عالم میں گم تھے۔ بوڑھے کتابیں پڑھنے کی بجائے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ایان کے قریب ایک لڑکی آئی۔ اس نے چمکتے ہوئے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ایان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، تم پرانے زمانے کے لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایان نے جھجکتے ہوئے کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ یہ کون سا سال ہے؟ لڑکی نے کہا، یہ سال 2150 ہے۔ یہاں ہر چیز مشینوں کے قبضے میں ہے۔ ہم انسان صرف جیتے ہیں مگر زندگی محسوس نہیں کرتے۔ یہ سن کر ایان کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ لڑکی نے افسردگی سے کہا، خوشی؟ وہ تو صدیوں پہلے مر گئی۔ اب لوگ صرف کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور سوتے ہیں۔ محبت، خاندان اور خواب، یہ سب قصے کہانیاں بن چکے ہیں۔ ایان کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا، اگر یہی مستقبل ہے تو انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ اسی لمحے آسمان پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ لوگ چیخنے لگے، عمارتیں ہلنے لگی۔ ایان نے لڑکی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی نے کہا، یہ مشینوں کی جنگ ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ انسان اب بوجھ ہیں۔ ایان کے ہاتھ میں سنہری گھڑی چمکی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس وقت بدلنے کا موقع ہے۔ اس نے فوراً گھڑی کو پلٹا اور پھر ایک لمحے میں منظر بدل گیا۔ ایان واپس گاؤں کی پرانی حویلی میں کھڑا تھا۔ پسینے میں شرابور، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ مستقبل کتنا خطرناک ہے۔ بوڑھی عورت دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ گھڑی تمہیں سچ دکھاتی ہے، مگر یاد رکھو، ہر بار سفر کے بعد قربانی دینا پڑتی ہے۔ ایان نے گھبرا کر کہا، کون سی قربانی؟ بوڑھی عورت نے افسردگی سے کہا، تمہاری سب سے قیمتی چیز۔ اچانک ایان کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دادا کی پرانی ڈائری غائب ہو گئی ہے۔ وہ ڈائری جس میں اس نے بچپن سے خواب لکھے تھے۔ اس کے دل میں چبھن ہوئی، مگر وہ جان گیا کہ یہ قربانی تھی۔ ایان نے فیصلہ کیا کہ اب اسے ماضی دیکھنا ہوگا۔ اس نے گھڑی کو الٹا کیا اور دل میں نیت کی، میں اپنے والدین کے بچپن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک روشنی پھیلی اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گیا۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے، عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں اور مرد کھیتوں میں محنت کر رہے تھے۔ ایان نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا جو مٹی میں کھیل رہا تھا۔ اچانک اس کے دل نے کہا، یہ تو میرے والد ہیں۔ بچپن میں اس نے حیرت سے والد کو دیکھا جو بہت غریب تھے مگر مسکرا رہے تھے۔ ایان کے دل میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گیا کہ اس کے والد نے کتنی محنت اور قربانی سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ایان آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا نام پکارا۔
وہی بوڑھی عورت وہاں بھی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، یاد رکھو، ماضی کو زیادہ نہ چھیڑو۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی مستقبل کو تباہ کر سکتی ہے۔ ایان نے سر جھکا لیا۔ اس نے گھڑی پلٹی اور واپس حال میں آ گیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب دوسری قربانی۔ ایان نے اپنی جیب ٹٹولی تو دیکھا کہ اس کے پاس جو ماں کی دی ہوئی تصویر تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ تصویر اس کے دل کا سکون تھی، مگر اب وہ بھی وقت نے چھین لی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ یہ تیسرا سفر تمہاری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ ایان نے گھڑی کو ہاتھ میں لیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا مجھے دوبارہ مستقبل دیکھنا چاہیے یا ماضی کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یا شاید حال ہی کو بدلنا ضروری ہے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال تھے، مگر وقت کم تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور گھڑی پلٹ دی۔ اس بار اس کے دل میں یہ نیت تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا انسانیت کو بچانے کا کوئی راستہ ہے۔ روشنی پھیلی، زمین کانپی اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو نہ ماضی جیسی تھی نہ مستقبل جیسی۔ یہ ایک عجیب سا جہاں تھا، جیسے وقت کا بیچ والا دریا۔ وہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، مگر درمیان میں ایک تخت رکھا تھا۔ اس تخت پر ایک نورانی ہستی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، اے وقت کے مسافر، تم نے 2 سفر دیکھ لیے۔ ایک میں مستقبل کی تباہی دیکھی، دوسرے میں ماضی کی سادگی۔ اب تمہارے سامنے فیصلہ ہے۔ کیا تم مستقبل کو بدلنا چاہتے ہو یا حال میں رہ کر انسانوں کو خبردار کرنا چاہتے ہو؟ ایان نے لرزتی آواز میں کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انسان محبت اور سکون کے ساتھ زندہ رہیں۔ ہستی نے سنہری گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گھڑی تمہیں آخری بار اختیار دے گی، لیکن یاد رکھو اس بار قربانی تمہاری اپنی جان ہو سکتی ہے۔ سوچ لو۔ ایان کے دل میں خوف تو آیا، مگر پھر اس نے سوچا، اگر میں ڈر گیا تو میرے گاؤں کے بچے بھی کل ان مشینوں کے غلام بن جائیں گے۔ یہ قربانی دینی ہی ہوگی۔ اس نے گھڑی پلٹ دی۔ ایان نے خود کو دوبارہ گاؤں میں پایا، لیکن یہ گاؤں اب مختلف تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، بچے ہنس رہے تھے، بزرگ کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی مشینیں نہیں تھیں، کوئی اندھیرا نہیں تھا۔ ایان حیران ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھی عورت اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، تم نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ نیت کی تھی، اسی لیے وقت نے تمہیں اختیار دیا کہ ایک نئی لکیر کھینچ دو۔ یہ مستقبل اب وہی ہوگا جو تم نے چاہا ہے۔ مگر ایان نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مگر کیا؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب تم اس دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ گھڑی کی ریت ختم ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ تمہارا وجود بھی۔ یہ وہ قربانی ہے جس کا وعدہ تم نے کیا تھا۔ ایان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے گاؤں کے پہاڑوں کو دیکھا، اپنے والدین کا تصور کیا، اپنی ماں کی دعاؤں کو یاد کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں سکون تھا۔ اس نے کہا، اگر میری قربانی سے آنے والی نسلیں مسکرائیں گی تو یہ سودا برا نہیں۔ سنہری گھڑی کی آخری ریت گر گئی۔ روشنی کا ایک طوفان اٹھا اور ایان کا وجود اس میں تحلیل ہو گیا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ایان کہاں چلا گیا۔ کوئی کہتا وہ پہاڑوں پر گیا ہے، کوئی کہتا شاید شہر چلا گیا ہے، مگر کوئی حقیقت نہ جان سکا۔ صرف ایک بات سب نے محسوس کی، گاؤں میں عجیب سی برکت آ گئی تھی۔ کھیت زیادہ ہرے بھرے تھے، لوگ زیادہ مہربان تھے اور ہر کسی کے دل میں محبت جاگی تھی۔ فقیر دین بابا نے ایک دن سب کو کہا، ایان وقت کا مسافر تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر ہمارے حال اور مستقبل کو بچایا ہے۔
لوگوں نے سر جھکا کر دعا کی۔ اس دن سے گاؤں میں یہ روایت بن گئی کہ ہر سال بچے ایان کے نام پر چراغ جلاتے اور ایان کے لیے دعا کرتے۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا، وقت کا سفر حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن انسان اپنے حال کو بہتر بنا کر مستقبل کو سنوار سکتا ہے۔